من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن الإنسان ليطغى. سورۃ علق 30ویں سپارے کی یہ آیات جس شخص کے بارے میں نازل ہوئی ابن کثیر رحمہ اللہ نے بروایت جمع کی ہیں. یہ بدنصیب ابو جہل تھا. ابو جہل قریشی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کا فرعون تھا. یہ بدنصیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں سب سے آگے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت توحید دی تو یہ مخالفت میں یہ سب سے آگے تھا. دیکھیے، آپ نے اپنی دعوت کو نہیں چھوڑا، اپنی دعوت کا رخ نہیں بدلا، یہ ساری مخالفتیں برداشت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے. بخاری مسلم کی روایت ہے. یہ شخص کہنے لگا کہ یہ ہمارے سامنے خانہ کعبہ کے اندر اپنے رب کو سجدہ کرتا ہے. کوئی ہے جو جائے اور فلاں قبیلے میں جا کر وہاں ایک اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کی اوجھڑی کو، اس کے گوبر کو، اس کے خون کو لے کر آئے اور اس کے کندھے کے اوپر رکھے جب یہ سجدہ کر رہا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو ان بدبختوں نے، ان کے شریر ترین لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے اوپر وہ رکھ دیا. آپ سجدے میں پڑے رہے اور یہ آپ کو دیکھ کر ہنستے رہے. ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہوتے رہے، ایک دوسرے کے اوپر گرتے رہے. کسی نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو خبر دی کہ تیرے باپ کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. وہ بھاگی بھاگی آئیں اور آ کر اپنے ابو کے اوپر سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے سے اس چیز کو ہٹایا. آپ نے سر اٹھایا اور نماز پوری کی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. آپ نے کہا، اللہ ان قریشیوں کو پکڑ لے، اے اللہ ان قریشیوں کو پکڑ لے، اے اللہ ان قریشیوں کو پکڑ لے. ان کی ہنسی بند ہو گئی، وہ خوف زدہ ہو گئے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ جگہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے. پھر آپ نے ان بد نصیبوں میں سے ایک ایک کا نام لیا. آپ نے فرمایا، اے اللہ عمرو بن حشام کو، عتبہ بن ربیعہ کو، ولید بن عتبہ کو، عقبہ بن ابی معیط کو، امیہ بن خلف کو، عمارہ بن ولید کو پکڑ لے. اور صحابی کہتا ہے کہ میں نے بدر کے میدان میں ان سب کو مقتول پایا، کفر کی حالت میں یہ سب لوگ مارے گئے. بخاری مسلم کی روایت ہے.
دیکھیے یہ سب تکلیفیں برداشت کی لیکن اپنی دعوت توحید کو نہیں چھوڑا، دعوت توحید پر ویسے ہی ڈٹے رہے۔ ایک دفعہ ابو جہل کہنے لگا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے مسجد خانہ کعبہ کے اندر آ کر نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی قسم اگر میں لات اور عزا کی قسم کھائی اس نے کہ لات اور عزا کی قسم اگر میں اس کو دیکھ لوں گا اس حالت میں تو اس کی گردن کے اوپر پاؤں رکھ کر اس کو رون ڈالوں گا۔ ایک دفعہ وہ بیٹھا ہوا تھا، آپ نے نماز شروع کی، جب وہ سجدے کی حالت میں آپ گئے تو وہ یہ بدنصیب اٹھا اپنے منصوبے کے تحت کہ میں جاؤں اور آپ کی گردن پر پاؤں رکھ کر آپ کو شہید کر دوں۔ یہ جب قریب آیا ایک دم واپس پلٹا اور یہ اپنے دونوں ہاتھوں سے بچاؤ کر رہا تھا، دونوں ہاتھ اٹھا کر کسی چیز کو دور کر رہا تھا۔ لوگوں نے کہا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے اپنے اور محمد کے درمیان آگ کی خندق دیکھی، میں نے پر دیکھے جو میرے اوپر حملہ آور ہو رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فرشتہ جبرائیل تھا، اگر یہ میرے قریب آتا فرشتے اس کی بوٹیاں نوچ دیتے۔ اور اس پر پھر اللہ نے یہ آیات نازل کی۔ آیات پڑھیے اور غصہ دیکھیے مالک الملک کا، کس طریقے سے اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالی کیسے سخت لفظوں کے اندر اس کا تذکرہ کرتا ہے، کلا ہرگز نہیں، ان الانسان لیطغی، انسان حد سے گزر گیا ہے، الراہ استغنا، وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ غنی ہے، بڑا مال ہے، بڑی پارٹی ہے۔ ایک دفعہ ابو جہل یہی بدنصیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرا رہا تھا، آپ کو کہہ رہا تھا خبردار اس دعوت سے باز آ جاؤ۔ آپ نے جھڑک دیا، ڈانٹ دیا اس کو، کہتے مجھے ڈانٹتے ہو؟ دیکھتے نہیں میرے ساتھ کتنی فوج ہے، کتنے لوگ ہیں، کتنی بڑی میری پارٹی ہے، یہ سارے قریشی میرے ساتھ کھڑے ہیں، تو مجھے ہڑک رہے ہو؟ اللہ نے یہ آیات میں اس کو کہا کہ تو اپنے مال پر فخر کرتا ہے، اس پر تو غرور کرتا ہے، اور تو اس مال کے اوپر سمجھتا ہے کہ اب تجھے اللہ کی حاجت نہیں ہے، اور تو اس سے سرکشی کرتا ہے۔ ارائیت الذی ینہا، ذرا غور تو کر، ذرا دیکھ تو صحیح، تو کس کو منع کر رہا ہے نماز سے؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی صفت یہ ہے عبدن اذا صلی، میرا بندہ وہ میرے لیے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، میرے آگے جھک رہا ہوتا ہے، اور تو اس کو روکتا ہے۔ یہ تیرا سب سے بڑا جرم ہے۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے ارأیت ان کان علی الہدی، سوچ تو صحیح اگر وہ ہدایت پر ہوا، او امر بالتقوی، اور اس نے پرہیزگاری کا حکم دیا، ایسا نیک آدمی جو لوگوں کو پرہیزگاری کی طرف بلاتا ہے، جو لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، تو اس کو تنگ کرتا ہے۔ عبدن اذا صلی، میرے بندے کو، یہ عبد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کے موقع پر بھی کہا پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو۔ یہ بہت بڑی خوبی اور بہت بڑی صفت ہے کہ بندہ اللہ کا بندہ بن جائے۔ اللہ پوچھتا ہے اے ابو جہل سوچ تو صحیح، تو میرے کس بندے کو نماز سے روک رہا ہے؟ میرا وہ بندہ جو لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، لوگوں کو تقوی کی طرف بلاتا ہے، تو اسے نماز سے روکتا ہے۔ بھائیو یہ نماز، یہ مسجدوں کی آبادی بڑی برکت والی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص فجر کی نماز ادا کر لے وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ خبردار اللہ کی پناہ کو نہ توڑنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت میں تمہیں اس کا جواب دینا پڑے۔
تو کسی ایسے مومن کو جو فجر کی نماز پڑھتا ہو اس کو تنگ کرنا یہ انتہائی بری چیز ہے۔ اور نماز کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے۔ عبدن اذا صلی، کتنے خوبصورت لہجے میں اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ نماز پڑھتا ہے۔ یہ نماز بڑی قیمتی چیز ہے، یہ مسجدوں کی آبادی یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے یہ توفیق دی، جنہوں نے مسجدوں کو آباد کیا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لوگوں کے ایمان کی گواہی دو جو مسجد کو آباد کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ فرمائے گا میرے پڑوسی کہاں ہیں، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ فرشتے عرض کریں گے یا رب ذوالجلال آپ کا پڑوسی کون ہے؟ آپ ارشاد فرمائیں گے میرے پڑوسی وہ ہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ سلسلہ صحیحہ میں اللہ ان کو اجر دے گا۔ مسجد کا کوئی معاملہ ہو، اس کی امامت ہو، اس کی خطابت ہو، اس کو نمازوں کے ذریعے آباد کرنا ہو، اس کی صفائی کا انتظام کرنا ہو، اس کو خوشبودار بنانا ہو، یہ سب چیزیں مسجد کو آباد کرنے میں شامل ہیں۔ کسی بھی نیکی میں اگر آدمی وہ نہیں کر رہا تو دوسری نیکی کر رہا ہے۔ قیامت کے دن نیکیوں کی گنتی نہیں، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے وزن بھاری ہوں گے، نیکیوں کے وزن ہوں گے، گنتی نہیں ہوگی۔ زیادہ نیکیوں کی حاجت نہیں، نیکیوں کو وزنی بنانے کی حاجت ہے۔ آپ نے وہ حدیث تو سنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کے رجسٹر ہوں گے تا حد نگاہ پھیلے ہوئے، اور ادھر سے ایک نیکی ہوگی اللہ کی توحید اور نبی کی رسالت کا اقرار، اور اس کا وزن ان ساری برائیوں سے زیادہ ہو جائے گا۔ تو وزن ہوں گے، اس لیے کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھیے۔ ہر نیکی ایک اہمیت کی حامل ہے۔ جس کو اذان کا موقع ملا ہے وہ اذان دے، اس کے لیے بھی نیکی ہے کہ قیامت کے دن اس کو ہر اذان کے بدلے 60 نیکیاں ملیں گی، ہر تکبیر کے بدلے 30 نیکیاں ملیں گی۔ اور جو اذان نہیں دے رہے وہ اس کا جواب دیں، اذان کا جواب دیں، پھر درود پڑھیں اور دعا پڑھیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت واجب ہو گئی۔ کوئی نیکی کم نہیں، کوئی ایسا نہیں کہ وہ نیکی کوئی ایک کر رہا ہے سارا اجر وہی لے کے جا رہا ہے باقی محروم رہ گئے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ آپ اذان کا جواب دیں گے آپ کو نیکی مل جائے گی۔ آپ تہجد پڑھیں، آپ کے لیے بڑا اجر ہے۔ آپ کو نیند بہت آتی ہے، تہجد نہیں پڑھ سکتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بھی بتا دیا۔ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں، فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں، آپ نے گویا ساری رات اللہ کی بندگی کی، اللہ کی عبادت کی۔ ہر چیز کا حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ ایک عورت، کالی عورت، بخاری مسلم کی روایت ہے، وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ فوت ہو گئی، اندھیری رات تھی، صحابہ نے دفن کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں وہ عورت نظر نہیں آ رہی۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ فوت ہو گئی تھی، اندھیرا تھا، ہم نے دفن کر دیا، آپ کو اطلاع نہیں دی۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ آپ اس کی قبر پر گئے، صحابہ نے وہاں صف بندی کی قبر کے اوپر، اور آپ نے نماز جنازہ پڑھایا۔ کون سا عمل تھا اس عورت کا؟ یہی عمل تھا کہ مسجد کی صفائی کرتی تھی۔ اس لیے مسجد کی اہمیت کو سمجھیے۔ ایک وقت تھا، آج وہ وقت بہت کوئی الا ماشاءاللہ ہوگا کہ اتنا شوق تھا لوگوں کو کہ وہ جمعے سے پہلے آ کر اونٹ کی قربانی کا اجر لیا کرتے تھے۔ حدیث میں 5 پہروں کا ذکر ہے، جو سب سے پہلے پہر میں آئے گا، اور وہ پہر جو ہے جو اس کے اندر مسجد میں داخل ہوگا اس کو اونٹ کی قربانی کا اجر ملے گا۔ اب یہ پہر کون سا ہے؟
علماء کرام لکھتے ہیں کہ سورج کے طلوع ہونے سے لے کر جمعے کے وقت تک جتنے گھنٹے بنتے ہیں، اگر وہ 5 گھنٹے ہیں تو 5واں گھنٹہ، 1 گھنٹہ، پہلا گھنٹہ جو سورج نکلتے ہی شروع ہوا، 1 گھنٹے تک یہ وہ پہلا پہر ہے جس میں اونٹ کا ثواب ملتا ہے۔ اور ہم نے وہ لوگ دیکھے ہیں، عبداللہ بہلپوری رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں، اللہ مغفرت کرے، ایک بزرگ تھے، وہ سب سے پہلے پہنچتے تھے، فجر کی نماز کے فوری بعد وہیں تقریباً موجود ہوتے تھے، اور یہی شوق تھا ان کو، مجھے اونٹ کی قربانی کا اجر مل جائے۔ اب تو ہم آخری پہر میں، آخری گھنٹے میں آتے ہیں اور وہ انڈے کی قربانی کا ثواب لیتے ہیں، اور بعض اوقات تو خطیب کا خطبہ بھی شروع ہو جائے تو انڈے کی قربانی بھی رہ جاتی ہے۔ تو یہ اجر اللہ کے پاس بڑے ہیں، نیکیاں بھی بڑی ہیں، اس لیے نیکی کرتے ہوئے خلوص دیکھیے، آپ کے اس دل کی کیفیت دیکھیے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کے دل کی کیفیت کیا ہے؟ آپ خیرات کرتے ہیں، آپ کی دل کی کیفیت کیا ہے؟ اس کیفیت کو دیکھیے۔ آپ امام کی خدمت کرتے ہیں، امام کی عزت کرتے ہیں، اہل بندے کو امامت پر کھڑا کرتے ہیں، اہل بندے کو مسجد کے انتظامات کے حوالے کرتے ہیں کہ یہ بندہ زیادہ اہل ہے، زیادہ قابل ہے۔ رشتہ داری نہیں دیکھتے، دوستی نہیں دیکھتے، اس کی غربت پہ ترس نہیں کھاتے، بلکہ دیکھتے یہ ہیں کہ یہ اس کام کا کتنا اہل ہے، تو یقیناً آپ کے لیے اجر ہے۔ اجر تو مالک کے پاس بڑے ہیں، اور مسجدوں کو آباد کرنے کا اجر ایک بہت بڑا اجر ہے۔ تو اللہ اس سے پوچھتا ہے، اللہ فرماتا ہے ارأیت ان کذب وتولی، تو نے دیکھا اپنے آپ کو، تو اللہ کی ہدایت کا انکار کر رہا ہے، تو نے جھٹلایا، کذب تو نے جھٹلایا، وتولی اور تو اس حق سے منہ موڑ کر چل پڑا۔ تیری اپنی کیفیت یہ ہے، تو خود کس درجے کا ہے، اور روکتا اس بندے کو ہے جو بندہ میرے آگے جھکا ہوا ہے، مجھے سجدے کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الم یعلم بان اللہ یرا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تیری حرکتیں نوٹ کر رہا ہے۔ جنگ بدر کے اندر یہ بھی قتل ہوا، وہ سارے پکڑے گئے جو اس کے ساتھی تھے، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گندگی ڈالی تھی، اور یہ بھی اس میں قتل ہوا، نوجوانوں، 2 بچوں کے ہاتھ۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ کیا یہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اس کو اپنی فکر کیوں نہیں؟ آج ہمیں بھی اپنی فکر نہیں ہے۔ کبھی دیکھیے آج معاشرے میں ہمیں لوگوں کی بڑی فکر ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، ہماری انگلیاں لوگوں کی طرف ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری انگلیاں ہماری طرف ہوں، ہم دیکھیں کہ ہماری کمیاں کیا ہیں، ہم کس کس میدان میں کمزور ہیں، ہماری کون کون سی کوتاہیاں ہیں، اپنی کوتاہیاں دور کریں۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہوگی کہ آپ سب لوگ جنت میں چلے جائیں اور میں محروم رہ جاؤں۔ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کی غلطیاں نکال رہا ہوں، اور اپنی پرواہی نہیں کر رہا، اپنی غلطیوں کو سمجھتا ہوں کہ نہیں، میں تو بڑا پاک صاف ہوں۔ تو اگر یہ نظریہ ہو کہ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَا، کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ میری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے، تو آدمی کو کنٹرول کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ انسان جو ہوئے، کمزور جو ہوئے، کمزور آدمی وہ جذبات میں بھی آتا ہے، غصے میں بھی آتا ہے، اور یہ غصہ اور کنٹرول یہ کون کرے گا؟ جس کو یہ فکر ہوگی جو اللہ نے یہاں بیان کیا کہ وہ اس بات کو الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ اس بات کو نہیں دیکھ رہا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ تو یہ آدمی اس بات کی فکر کرے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرے۔ دیکھیے پھر آگے اللہ تعالیٰ کتنے سخت لفظوں میں اس کو ڈانٹتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، تیری یہ کیفیت ایسی نہیں رہے گی،
لئن لم ينتہی، اگر تو باز نہ آیا، لنصفعا بالناصیہ، ہم تیرے پیشانی کے بالوں سے پکڑ لیں گے، ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، تیری پیشانی جو جھوٹی بھی ہے اور خطا کار بھی ہے، فلیدعو نادیہ، بلاؤ اپنے ساتھیوں کو، سندعو الزبانیہ، ہم بھی جہنم کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ دیکھیے کتنے سخت لفظ ہیں کہ تم سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو، تو حق کی مخالفت میں اس حد تک بڑھ چکا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکتا ہے، اور اس میں ہر ایک کو وعید ہے۔ اس معاشرے میں ہم بھی کسی خاندان کے بڑے ہیں، کوئی چھوٹا بچہ حق بیان کر دے کہ ابا جی حق یہ بات ہے، ہمارا غصہ ہائی ہو جاتا ہے، تم مجھے سبق دے گا۔ حق کی پرواہ نہیں کرتے، یہ نہیں دیکھتے کہ کہنے والے نے کہا کیا ہے، غصہ اس بات کا کہ مجھے ٹوکا گیا ہے، اور یہ تکبر ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوا، اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ تکبر یہی ہے کہ آدمی حقیر سمجھے لوگوں کو کہ مجھے یہ بیان کرنے والا، مجھے یہ کل کا بچہ، یہ ان پڑھ جاہل، وہ کہتا کیا ہے، وہ بات کیا کر رہا ہے، وہ اس کو سننا نہیں چاہتا، وہ اپنی پرسنالٹی کو سمجھتا ہے کہ میں ایسا کامل اور مکمل ہو گیا ہوں کہ مجھ پر کوئی اعتراض کرے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اور آج معاشرے کی ہر شخص کی یہی تصویر ہے، کسی کو چھیڑ کر دیکھ لیں، کسی بھی مسئلے میں آپ ذرا مخالفت کر کے دیکھ لیں، اس کو بتا دیں کہ بھائی یہ تم قبروں کو سجدہ کر رہے ہو، یہ شرک اکبر ہے، اس کے ساتھ تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا، یہ تم نے سجدہ کیا، کتنا بڑا جرم کیا۔ اچھا ہمارے لیڈر کو برا کہتے ہو، ہمارے لیڈر پہ تان کرتے ہو، اپنے لیڈروں کو دیکھو وہ فلاں کیا کرتا ہے، فلاں کیا کرتا ہے۔ بھائی اس کی فکر تو نہیں، میں تو تیری فکر کر رہا ہوں کہ تو سوچ کہ تو باہر دربار کے باہر کھڑا ہے اور وہ اندر چادر چڑھا رہے ہیں، تیری توحید کہاں گئی، تیری غیرت کہاں گئی؟ آدمی اللہ کے لیے غصہ نہ کرے، یہ بھی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ یہ غصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا، کبھی اپنی ذات کا انتقام نہیں لیا۔ فتح مکہ کے موقع پہ کہا جاؤ، کوئی باس پرس نہیں، لیکن جب نماز سے روکا، اللہ کی بندگی سے روکا، تو دعا کیا کرتے ہیں، اللہ فلاں 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 کو پکڑ لے، اللہ ان قریشیوں کو پکڑ لے۔ خانہ کعبہ کے اندر بد دعا کرتے ہیں جب وہ شریعت کے پر چلنے سے روکتے ہیں۔ ایسے ہی بھائیوں، کوئی بڑا ہو کبھی کسی کے بڑے کی بات نہ سمجھیے، کسی پارٹی میں کسی گروہ میں ایسے شامل نہ ہوئیے کہ آنکھیں بند ہو جائیں۔ آپ کا لیڈر جو مرضی کرتا رہے، جس کو مرضی ساتھ دیتا رہے، جس کے پیچھے مرضی نعرے لگواتا رہے، اور آپ آنکھیں بند کر کے لبیک لبیک کے لفظ کہیں، شرن اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا صحابہ کو، دیکھیے صحابہ کو جنہوں نے اپنے امیر کی اطاعت میں آگ میں چھلانگ لگانے کی خواہش، بعض صحابہ نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے امیر کا حکم ہے، اس آگ میں ہم چھلانگ لگا دیتے ہیں، اور صحابہ کہنے لگے دوسرے کہ اس آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے اسلام قبول کیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا اگر تم اس آگ میں چھلانگ لگا دیتے تم مستقل جہنم میں جلتے۔ یہ کون ہے، کیسا سفر ہے، کیسے امیر کی اطاعت ہے؟ لیکن شرن آپ نے فرمایا امیر کی اطاعت صرف معروف کاموں میں ہے۔ آنکھیں کھول کر چلیے، اگر آپ کو کسی پارٹی کے ساتھ ہمدردی ہے، وہ مذہبی پارٹی ہو، وہ سیاسی پارٹی ہو، اپنی آنکھیں کھلی رکھیے، ایسا نہ ہو کہ آپ ان کے غلط کاموں کی بھی تائید کریں اور غلط کاموں کے اندر بھی آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور قربانیاں دے رہے ہوں۔ شرن اس بات کی اجازت نہیں ہے۔
پھر مالک فرماتا ہے اپنے نبی کو، کلا ہرگز نہیں، لا توتے، ان کا کہا مت مان، ان کی فکر مت کر، وسجد وقترب، اللہ کو سجدہ کر اور اللہ کے قریب ہو جا۔ اللہ کی قربت اللہ کی بندگی میں ہے، اللہ کو سجدہ کرنے میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی حالت کو اللہ سے قریب ترین حالت قرار دی، اور قرآن کہہ رہا ہے وسجد وقترب۔ جب ہم سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہیں، اللہ تو پاک ہے ہر عیب سے اور تو اعلی شان ہے، ہمارے دل سے یہ آواز نکلے، اور صرف 3 دفعہ نہیں، جب تک دل چاہے اس کلمات کو دہرائیے۔ نماز میں جب تک امام سجدے میں ہے پڑھتے رہیے، اور جب اکیلے ہوں تو دل بھر کر کہیے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہ اللہ کی قربت کا وقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک صحابی ربیع بن کعب کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ آپ کی جب خدمت کرتے تھے، ایک دفعہ آپ نے اس کو کہا ربیع مانگ، کہتا ہے یا رسول اللہ، دیکھیں کیا کہا، نبی، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مانگ۔ کہتا ہے یا رسول اللہ، جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کچھ اور مانگ۔ ہمیں تو فکر ہوتی ہے نا، کاروبار بڑھے، بچے کی نوکری لگ جائے۔ آج ہمارے یہ دم درود کن بنیادوں پر چل رہے ہیں؟ یہ پیروں اور فقیروں کی پوری دکانیں دنیا کی خاطر، دنیا میں ترقی مل جائے۔ لیکن صحابی رسول کو اللہ کے نبی کہتے ہیں کچھ اور مانگ۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ نہیں، بس صرف یہی۔ فرمایا سجدے کثیر کیا کر، سجدوں کی کثرت سے میری مدد کر، میں دعا کرتا ہوں تیرے لیے، اور تو سجدوں کی کثرت سے میری اپنے اس مطالبے کو پورا کرنے کے لیے میری دعا کی مدد کر۔ اور سیدنا ثوبان بھی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول، وہ کون سا عمل ہے جو مجھے جنت میں لے جائے؟ آپ فرماتے ہیں سجدے کثرت سے کیا کر۔ ہمیں تو فرض پڑھنے مشکل ہوتے ہیں نا، سنتے ہیں تو اب نفل ہو گئی، اور نفل جو ہے وہ ضروری نہیں رہے۔ اب وہ ضروری نہیں رہے کا مطلب یہ ہے کہ چلو کبھی پڑھ لیے کبھی چھوڑ دیے، ٹھیک ہے، مسئلہ اسی حد تک ہے کہ پوچھ فرضوں کی ہوگی، لیکن جنت لے جانے والا عمل کون سا بتایا؟ اللہ کے قرب کا ذریعہ کون سا بتایا؟ یہ روایت جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سجدوں کی کثرت کرو، ہر سجدے کے بدلے اللہ 1 درجہ بڑھائے گا، 1 گناہ کو مٹائے گا۔ اور صحیح مسلم ہی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، سلیمان فارسی روایت کرتے ہیں کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ اس کے کندھوں پر جمع ہو جاتے ہیں، اور جب وہ سجدہ کرتا ہے سارے گناہ گر جاتے ہیں۔ درجات کی بلندی، اللہ کا قرب، وہ ان چیزوں سے ملے گا۔ آج ہم نے صرف فرائض پورا کرنا اپنے اوپر بہت، اور وہ بھی قلیل لوگ ہیں فرائض پورا کرنے والے، وہ بھی خوش نصیب ہیں جو کم از کم فرائض تو پورا کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال نفل کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے، سنتوں کی اپنی اہمیت ہے، اس لیے اس میں بھی کمزوری نہیں ہونی چاہیے۔ وسجد وقترب، اللہ کے سجدہ کرو اور اللہ کے اور قریب ہو جاؤ۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم مسجدوں کو آباد کرنے والے، ہم اللہ کے آگے جھکنے والے، اس سے مانگنے والے اور اس کی خاطر تکلیفوں کو اٹھانے والے ہم یہ بن جائیں۔ ہم اس لیے اپنی دعوت توحید کو چھوڑ کر دوسری لائن اختیار نہ کریں کہ لوگ یہ سنتے نہیں ہیں، لوگ قریب نہیں آتے۔ قریب کوئی آئے یا نہ آئے، دیکھنا یہ ہے کہ مجھے کیا حکم دیا اللہ نے، میری ڈیوٹی کیا ہے، میں نے اللہ کی بندگی کیسے کرنی ہے۔ آدمی اس کی فکر کرے، اس کی فکر نہ کرے کہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ لوگوں کا سوال مجھ سے نہیں ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہتا ہے لست علیہم بمسیطر، تو ان پر داروغہ نہیں ہے، تو لوگوں کو پیغام پہنچاؤ، دعوت دو، سمجھاؤ، اچھے انداز میں بات بتا دو۔
اگر کوئی مانتا ہے اس کے لیے بھی فائدہ ہے اور بتانے والے کے لیے بھی فائدہ ہے. اگر کوئی نہیں مانتا، بتانے والے کی کوئی ذمہ داری نہیں بنوانا. آج ہمارے ہاں ایک نیا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے فالوور بہت ہونے چاہیے، ہماری پارٹی بڑی مضبوط ہونی چاہیے، ہماری کچھ تھوڑی سی ترمیم کر لیں. ہم بجائے کھل کر توحید کی بات کرنے کے تھوڑا سا ہیر پھیر کا راستہ اختیار کر لیں. پہلے اس کو نماز پر لگا دیں اور پھر آہستہ سے بتائیں نہیں اللہ وحدہ لا شریک ہے، علی مشکل کشا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجت روا نہیں ہے. تھوڑی سی ترمیم کریں. شریعت میں اس کی گنجائش نہیں. شریعت میں یہ سب مخالفتیں برداشت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت سے ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس دعوت پر چلنے والے بن جائیں. آمین یا رب.